بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں منصر راجپوت۔ میرا آج کے جو ٹاپک ہے وہ ہے خوشی، ہیپینس۔ ہر آدمی خوش رہنا چاہتا ہے، خوشحال ہونا چاہتا ہے اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن یہ خوشی جو ہے یہ حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بے سمت بغیر کسی ڈائریکشن کے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک خوشی کا پیمانہ کوئی چیز اور ہوتی ہے، کسی کے نزدیک خوشی کا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کوئی دولت، جائیداد، ناموری، شہرت، تعلیم، اختیارات، طرز زندگی، یہ معیار بنائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے، اور اس سے خوش ہونا چاہتے ہیں۔ جبکہ میری نظر میں یہ چیزیں زندگی کو آسان ضرور بنا دیتی ہیں، لیکن یہ خوشی کا پیمانہ نہیں ہے۔ اگر یہ خوشی کا پیمانہ ہو تو بل گیٹ جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اس کی بیوی اس سے کبھی طلاق نہ لیتی۔ خوشحالی کا پیمانہ دولت نہیں ہے، خوشحالی کا پیمانہ جو جائیداد نہیں ہے۔ خوشحالی سے مراد میں خوشی لے رہا ہوں۔ خوشی جو ہے، جو اندر سے آپ کی جو کیفیت ہے، اندر سے آپ، باطن سے آپ، دل سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو یہ خوشی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں تو کوئی غریب رستے میں مل گیا مانگنے والا، تو آپ اس نے 10-20 روپے آپ نے اس کو دے دیے، اور وہ دینے کے بعد آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ رستے میں ایسے پتھر اٹھا کر سائڈ پہ رکھنے سے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ اربوں روپے ہونے کے باوجود، کروڑوں روپے ہونے کے باوجود مطمئن نہیں ہوتے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خوشی کے یہ پیمانے نہیں ہیں۔ خوشی کا جو پیمانہ ہے وہ آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، آپ کی جو ذات ہے لوگوں کی بھلائی کی خاطر ہونی چاہیے۔ یہ جو زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے اور لمحہ بہ لمحہ گزرتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک مثال ایک مولانا صاحب دے رہے تھے، مجھے بڑی پسند آئی، کہ اگر آپ برف کو دیکھیں اور وہ اس کو فریج سے باہر رکھ دیں تو وہ لمحہ بہ لمحہ پگھل رہی ہوتی ہے۔ ہماری جو زندگی ہے یہ بھی اسی طرح پگھل رہی ہے، گزر رہی ہے۔ جو ٹائم کل تھا وہ آج نہیں ہے، اور جو ابھی ہے یہ تھوڑے سے اور ٹائم کے بعد یہ بات نہیں ہوگی، وہ ہم ٹائم گزار چکے ہوں گے۔ تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو خوشیاں ہیں وہ کہیں اور ہیں۔ ہماری خوشی اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین ہیں۔ ہماری خوشی مسجد میں ہے، ہماری خوشی نماز میں ہے، ہماری خوشی سخاوت میں ہے، ہماری خوشی وہ علم حاصل کرنے میں جو علم نافع ہو۔ یہ خوشی کا پیمانہ ہے۔ اور یہ زندگی بہت مختصر سے بھی مختصر کہہ سکتا ہوں میں، کہ ہم میں سے اکثر لوگ آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اور تب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے
تو ہم اچھے کام شروع کر دیں گے، ہم نماز شروع کر دیں گے، اور بہت سارے لوگ بوڑھے ہوتے ہی نہیں ہیں، اس سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب زندگی کی شام ہو جائے، اس لیے یہ جو خوشی ہے نا، لوگوں کی خدمت میں حاصل کرے گی، عاجزی میں ملے گی، اطاعت میں ملے گی، سجدے میں ملے گی، قرآن مجید پڑھنے میں ملے گی، قرآن مجید سمجھنے میں ملے گی۔ یہ غرور، تکبر، بے حد اختیارات یا ناجائز اختیارات کے استعمالات، یہ ان میں نہیں ہے۔ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ جب بھی آپ غلط کام کر کے آئیں، باہر بے شک آپ کہیں کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن حقیقت میں آپ اندر سے پریشان ہوں گے، اور جب تک اس چیز کا آپ ازالہ نہیں کریں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خوشی ہے وہ ان جو 5-7 چیزیں میں نے بتائی ان سے ہٹ کے ہے۔ خوشحالی یہ ہے، یہ چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، چیزوں کو آسان بناتی ہیں، لیکن جب ایک دن ہم نے مر جانا ہے، مٹی میں چلے جانا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں کسی کام کی نہیں۔ ہمارے کام کی پھر وہی چیزیں ہیں جو ہم نے بانٹا ہوگا، علم ہو، حلم ہو، پیسہ ہو، جائیداد ہو، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کا تعلق بانٹنے سے ہے۔ آپ جتنا بانٹیں گے اتنا مطمئن رہیں گے، جتنی چیزیں جمع کریں گے اتنے آپ پریشان رہیں گے، اور پریشانیوں کا جو حل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابلیس جیسا ہم میں تکبر ہو اور ہم اپنے آپ کو مطمئن زندگی گزارنے کے قائل